السلام علیکم۔ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام فیز 2 کا غیر حتمی نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مسائل سے بھرپور غیر حتمی نتیجے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ تمام درخواست گزار جن کا سٹیٹس سلیکٹڈ شو ہو رہا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ والوں کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا اور اگلا مرحلہ کب سے شروع ہوگا اور کب تک سکول ہینڈ اوور ہوگا۔ پرائیورٹی ایگزاسٹڈ والے سب سے زیادہ پریشان ہیں کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے، اور جن کا سٹیٹس انیلیجبل ہے وہ اپنے اعتراضات اور معاملات اب کیسے درست کروا سکتے ہیں۔ مگر کئی ایسے درخواست گزار بھی ہیں جن کا سٹیٹس ابھی تک شو ہی نہیں ہو رہا، وہ کیا کریں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے قبل لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال سے اپڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ سلیکٹڈ درخواست گزاروں کا اگلا مرحلہ اب ایگریمنٹ کا ہوگا۔ ابھی تو غیر حتمی نتائج کا اعلان ہوا ہے۔ حتمی نتائج کے اعلان کے فوراً بعد سلیکٹڈ درخواست گزران کو ایگریمنٹ سائن کروانے کے لیے لاہور بلوا لیا جائے گا۔ رزلٹ والے پورٹل پر ہی آپ کو شو ہو جائے گا کہ ایگریمنٹ کب، کہاں اور کس وقت ہوگا، اور ایگریمنٹ والے دن کون کون سے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لانے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ شو ہونے والا سٹیٹس پرائیورٹی ایگزاسٹ ہے۔ میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتا مگر گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہی ہیں کہ ان کا میرٹ ترجیحی بنیادوں پر سلیکٹ کیے گئے سکول نمبر 1 پر بنایا گیا ہے، یعنی اگر فرسٹ پریورٹی والے سکول میں میرٹ نہیں بنا تو باقی 6 سکولوں میں اس پر غور ہی نہیں کیا گیا۔ ان 6 میں سے کسی سکول میں میرٹ بنتا ہے یا نہیں، یعنی فرسٹ پریورٹی والے سکول میں میرٹ نہیں بنا تو اگلے 6 سکولوں میں میرٹ ہی نہیں بنایا گیا، صرف پہلے والے کو ہی دیکھ کر معاملہ نمٹا دیا گیا۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ باقی 6 سکولوں میں بھی اس درخواست گزار کا میرٹ بنایا جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ باقی کے 6 سکولوں میں کسی ایک میں بھی اس کا میرٹ بن جاتا۔ خیر، اب جہاں تک میرا تجربہ ہے، پریورٹی ایگز ہوسٹڈ والوں کا پتہ صاف کر دیا گیا ہے۔ اپیل میں جانے والوں کو میری نظر میں کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد انیلیجبل سٹیٹس والوں کے معاملات اور اعتراضات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے اعتراضات کس قسم کے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، اور کیا اپیل میں جا کر انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ انہیں انیلیجبل نااہل کیوں قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ وضاحت کرتا ہے کہ جن لوگوں کا سٹیٹس نااہل آ رہا ہے ان لوگوں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یعنی شرائط و ضوابط پر پورا عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب ان میں سے کئی درخواست گزارون ایسے ہیں جو چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ہماری درخواستوں پر جو اعتراضات لگے ہیں وہ تمام غلط ہیں۔ ہم نے تمام شرائط کے مطابق ہر قسم کے ضروری کاغذات درخواست کے ساتھ بھیجے تھے، مگر اب کسی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اصل نہیں بھیجا، اصل بھیجا ہے تو پرانا بھیج دیا ہے جو ایکسپائر ہو چکا تھا۔ کسی کا ایفی ڈیوٹ کا مسئلہ تو کسی کا ایکسپیرینس کا ایشو بنا دیا گیا، گویا کہ اعتراضات کی لمبی فہرست ہے۔ کون سا ڈسکس کیا جائے؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے لگائے گئے اعتراضات کو اب دور کرنے کے لیے اپیل کا حق استعمال کرتے ہیں تو کیا ہمیں کوئی ریلیف فائدہ مل سکتا ہے؟ تو بھائی، جن کے اعتراض کی نوعیت معمولی ہے، چھوٹا موٹا اعتراض ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارا میرٹ ہائی ہے، ہمارا میرٹ بن جائے گا، تو وہ اپیل کا حق ضرور استعمال کریں۔ اعتراض دور ہونے کے بعد ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن جن کا اعتراض تگڑا قسم کا ہے اور میرٹ بھی کچھ خاص نہیں تو وہ اپیل میں ہرگز نہ جائیں، پیسے ضائع کرنے والی بات ہے۔ مجھے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی اس پالیسی سے شدید اختلاف ہے کہ اپیل میں جانے والوں کے لیے بھی ناقابل واپسی 10,000 روپے کا چالان دوبارہ ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں اپیل والوں کے لیے ایسا قانون نہیں ہے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اپیل کا حق استعمال کرنے والوں کے لیے یہ سہولت فری مہیا کی جانی چاہیے، مگر آپ کو بھی اس کے لیے وعظ اٹھانی ہوگی۔ اور اب آخر میں وہ تمام درخواست گزران جن کا رزلٹ ابھی تک شو نہیں ہو رہا، وہ بیچارے نہ ادھر کے ان کو تو ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنا۔ پہلے تو وہ 1-2 دن انتظار کر لیں، کیونکہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پورٹل روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔
روزانہ وہ اپنا سٹیٹس چیک کریں، لیکن اگر 2-3 دن میں ان کا رزلٹ شو نہیں ہوتا تو فوراً پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کی ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے شکایت لازمی درج کروائی۔ ملیں گے ایسی ہی ایک انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔